مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان اس کائنات کے سب سے زیادہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب عظیم نے اپنی اس کتاب کے اندر جو رب کائنات کا کلام پاک ہے، اس اپنے کلام میں مسلمانوں کے دین کو کامل اور مکمل بتایا۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو تام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ خوش قسمت اس لحاظ سے کہ دین بھی کامل اور مکمل، اللہ کی نعمتوں کی بھی انتہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند کا دین۔ فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا۔ دین اسلام کامل اور مکمل ہے۔ نبی آخر الزماں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو سبب وجود کائنات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، کامل اور مکمل دین اللہ نے ہمیں نصیب کیا۔ اس خوش قسمتی پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کلام پاک دیا، کامل مکمل دین دیا، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جن پہ جتنا بھی شکر کرتے جائیں وہ کم ہے۔ بہت سے لوگوں کی طرف سے ایک مطالبہ اکثر آتا رہتا ہے کہ ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس میں رشتوں کے لیے آسانی پیدا ہو۔ آج کے دور کی بہت سی پریشانیوں میں ایک پریشانی یہ بھی ہے کہ رشتوں کا نہ ملنا۔ اس کی جہاں بہت سی اور وجوہات ہیں، ان میں ایک وجہ ہم لوگوں کی پسند اور ناپسند کا بھی دخل ہے، کہ جو کہا گیا تھا کہ دین کو پسند کرنا، وہ دین کو پسند کرنے کے بجائے ہم لوگوں نے دنیاوی چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ دنیاوی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم ان چیزوں میں پیچھے رہ کے پھر رکاوٹیں بھی آتی ہیں، پھر بہت سی چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے رشتے لیٹ ہو جاتے ہیں۔ جب لیٹ ہو جاتے ہیں پھر ہونا ممکن نہیں رہتا۔ لیکن اللہ کے کلام کے اندر ہر چیز کا حل موجود ہے۔ قرآن کی طرف رجوع جب انسان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہر مشکل، ہر پریشانی اور ہر تکلیف کو دور کرنے کا حل اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ وہ ایسی ہے، اگر باقاعدگی سے وہ سورہ مبارکہ پڑھنی شروع کر دی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے، در حقیقت وظیفے میں ہوتا کیا ہے؟ وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اور وظیفے میں اصل چیز جو ہوتی ہے وہ اہتمام ہوتا ہے، باقاعدگی ہوتی ہے، پابندی ہوتی ہے۔ اب بعض لوگ یہاں پہ یہ بات اور یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ عدد کہاں سے آ گیا، کتنے دن کرنا ہے، کتنی مرتبہ کرنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ عدد اور دنوں کی تعداد یہ توجہ کے لیے ہوتی ہے۔ توجہ کے ساتھ جب وظیفہ کیا جاتا ہے، اہتمام کے ساتھ جب کوئی بھی وظیفہ کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے کیا جاتا ہے تو وہ بے مقصد نہیں رہتا، وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ کرنا میرے اللہ نے ہے، ہر کام کا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے
उस रुजू से अल्लाह तबारक व ताला दुआओं को कबूल करते हैं, हाजात को पूरा करते हैं। तो वजीफ़ा में बता रहा था कि बाकायदगी से 4 महीने तक अगर ये वजीफ़ा किया जाएगा तो अल्लाह के हुजूर इंशाअल्लाह कबूलियत होगी और अल्लाह तबारक व ताला बहुत जल्द इस मसले को हल फरमा देंगे, रिश्तों का न होना। तो वो वजीफ़ा है कुरान करीम की सूरह मुबारका है, सूरह मुहम्मद रोज़ाना फजर की नमाज से पहले 1 मरतबा पढ़ लेना और 4 माह तक इसे पढ़ते रहना। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये बहुत ही मुजर्रब अमल है, जिसने भी किया उसे मायूसी नहीं हुई। तो अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पे यकीन कामिल के साथ जब ये वजीफ़ा किया जाएगा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व ताला वो काम कर देंगे। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।